السلام علیکم ناظرین، این نیوز سے میں ہوں عمیر نذیر۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر۔ دجکوٹ میں غیرت کے نام پر ایک اور ہوا کی بیٹی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ دجکوٹ 659 گاف بے کی رہائشی 22 سالہ لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ حقیقی بھائی ارشد نے پسٹل میں گولیاں مار کر ابدی نیند سلا دیا۔ پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ تحصیل حاصل پور کو ضلع بنایا جائے، اس حوالے سے حاصل پور میں وکلا برادری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ این نیوز افضال ارشد سے۔ جی شکریہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ حاصل پور کو ضلع بنایا جائے، اس حوالے سے حاصل پور کی وکلا برادری کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی۔ میں اس وقت حاصل پور کے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت بار کے پریزیڈنٹ چودھری زاہد محمود ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی آج پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد تھا اور ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ اس درینہ مطالبے کی ایک کڑی ہے کہ تحصیل حاصل پور کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے، اور یہ تمام جو ریونیو ریکارڈ ہیں اس کے مطابق یہ ڈسٹرکٹ بننے کے قابل ہے۔ دور دراز علاقوں میں یہ شامل ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ سے تقریباً 155 کلومیٹر یہ دور ہے، اور جبکہ ان تحصیلوں کو ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے جو صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور اس میں سب سے بڑی تحصیل لیول پہ غلہ منڈی ہے جو بہت اچھا ریونیو دیتی ہے، پورے پاکستان میں اس کا بزنس ہے، اور مارکیٹیں ایسی ہیں، تاجران جو ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں اور بڑی اچھی مارکیٹیں ہیں۔ ریونیو ریکارڈ کے حساب سے یہ ڈسٹرکٹ بننے کے بالکل عین قابل ہے۔ ہمارا ایوان بالا سے یہ مطالبہ ہے، بھرپور مطالبہ ہے کہ اگر اس کو ڈسٹرکٹ نہ بنایا گیا تو نیکسٹ ہفتے میں ہم پھر اجلاس بلا کے باقاعدہ تحریک کا آغاز کریں گے۔ جی جیسا کہ ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ چودھری زاہد محمود ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حاصل پور کا یہ حق ہے، حاصل پور کو ضلع بنایا جائے۔ حاصل پور کے علاوہ جو بھی تمام تحصیلیں ہیں ان کے ساتھ جو ضلع لگتے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کے درمیان ہے، لیکن یہ واحد حاصل پور کی بہت بڑی تحصیل ہے جو ان کو 100 سے تقریباً 150 کلومیٹر تک دور کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا حکومت وقت حاصل پور کے ایم پی ایم این اے سے مطالبہ ہے کہ حاصل پور کو ضلع بنایا جائے، یہ ہمارا حق ہے۔ جی مرکزی انجمن تاجران چنیوٹ کے وفد نے صدر حاجی جمیل فقری کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ کے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چند روز پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ مہنگائی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری زندگی متاثر ہوا ہے۔ رات 9 بجے مارکیٹس بند کروانے والے حکومتی فیصلہ سے تاجر برادری شدید مشکلات سے دوچار ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہوا ہے، لہٰذا حکومت کاروباری مراکز کو بند کروانے کا فیصلہ واپس لے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چنیوٹ کی عوام کو درپیش مسائل تفصیلی طور پر آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے صدر شاہد محمود چودھری، جنرل سیکرٹری غلام مرتضیٰ، جوائنٹ سیکرٹری عامر صدیقی سمیت دیگر 9 منتخب عہدیداران کو پھولوں کے ہار پہنائے، مبارکباد دی اور شہر کے مسائل کو متحد ہو کر حل کرنے کا اظہار بھی کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سندیلیہ نوالی سے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ریاض فتیانہ نے اپنے حلقہ کو بجلی کی گرانٹ سے نوازا، مگر موجودہ حکومت اب تک کام مکمل نہ کر سکی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ این نیوز محمد امین کاٹھیا۔ جی امین کاٹھیا۔ جی سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جناب ریاض فتیانہ نے اپنے حلقہ این اے 123 کے علاقہ 778 گاف بے پیر محل آبادی ساجد کاٹھیا کو بجلی کی گرانٹ سے نوازا، لیکن نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد کھمبوں کو آئے ہوئے 2 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک باقی کام مکمل نہیں ہو سکا۔ علاقہ مکینوں کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ لاہور سے اپیل ہے کہ جلد از جلد اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس پر۔ اللہ حافظ۔